سچی توبہ۔ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ ماعز کے نام سے جانتے تھے، اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے انہیں پھسلایا، اسے انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ماعز شیطان کے جال میں پھنسا اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب ماعز اپنے جرم سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا۔ گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف جانب آیا، بولا، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام بھی چھین لیا۔ وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماعز کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی۔ جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا اور اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا ایسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے ماعز بن مالک کے لیے، وہ جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو تمام لوگوں کے گناہوں کی